اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج کے موضوع میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلی بات، شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ۔ دوسری بات، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اور تیسری بات، میاں بیوی دونوں پر یکساں کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ آج میں مختصراً رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے والا، ہم سب کو حق پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو، میاں بیوی کے درمیان شوہر کے لیے جو حقوق عائد کیے گئے ہیں، یعنی شوہر کے اوپر بیوی کے سلسلے میں جو حقوق، جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اسلام میں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کیا جائے۔ بیوی کا مہر ادا کیا جائے۔ مہر کے سلسلے میں ہم میں سے بہت سارے بھائی سستی کے شکار ہیں۔ ایک تو ہمارے بزرگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ مہر نکاح کے وقت کیا ہے، مؤجل لکھا دیتے ہیں، یعنی قرض کے طور پر بعد میں ادا کریں گے، اس طرح کہہ کر مہر کو لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ مہر زندگی بھر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بیوی کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے میرے بھائیوں، اور اس مہر کے ذریعے تم اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، تو اس مہر میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ مہر بیوی کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہاں بیٹھے ہر مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ بعض بھائیوں میں یہ رواج دیکھا گیا ہے، جو کہ سراسر بدعت و خرافات کی طرف یہ رواج جاتا ہے، کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو بلاتے ہیں اور مہر معاف کرواتے ہیں۔ کیسے معاف کرواتے ہیں؟ کسی کے جیب سے 100 روپے کی نوٹ نکالتے ہیں اور اس خاتون، بیوہ خاتون کے ہاتھ میں رکھ کر والے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ میرے شوہر کا میں نے مہر معاف کر دی، آج یہ اللہ کے سپرد ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین مہر کے سلسلے میں ان سے کچھ نہ پوچھے۔ زبردستی کر کے وہ وقت کے جو جنازے تجہیز و تکفین کے لیے جو آئے رہتے ہیں، وہ مفتی صاحب اس خاتون سے، اس بیوہ عورت سے شوہر کا یعنی میت کا مہر معاف کروا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے مہر کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مہر بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ استطاعت کے مطابق مہر دیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ استطاعت سے بڑھ کر مہر دیا جائے، استطاعت کے مطابق۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ گھر میں جو کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو لے کر آؤ، اس کے ذریعے تمہارا نکاح کیا جائے گا، وہی تمہارے لیے مہر بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، مہر کی اتنی آسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سورت یاد ہے، قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں، وہ آیتیں بھی تم بطور مہر ان کو سکھا کر اپنا مہر ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی آسانی ہے۔ اس کے باوجود ہم میں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہیں، بعض غلطیاں ہیں۔ بعض ایسے بزرگ لوگ ہیں جو ان کی عمر میں، ان کی جوانی میں جو مہر ان کا رہتا ہے، وہی مہر آج کے دور میں لکھاتے ہیں، وہی مہر آج کے دور میں لکھاتے ہیں۔ ان کے دور میں مہر کتنا تھا؟ 101 روپیہ۔ اب وہ 101 روپیہ آج کے دور میں لکھاتے ہیں، یا پھر 1100 روپیے، وہی مہر آج کے دور میں لکھاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ابا کا بھی وہی مہر تھا، دادا کا بھی وہی مہر تھا،
اس لیے بچے کا بھی وہی مہر ہم دیں گے. یہ پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ مہر کو بعض لوگ شان کے لیے لکھا دیتے ہیں. اتنے ہزار روپئے، اتنے ہزار کا زیور، اتنے ہزار کا یہ. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مہر میں عمرے کی ٹکٹ لکھاتے ہیں، عمرے کی ٹکٹ لکھاتے ہیں اور زندگی بھر عمرہ ہی کرائے نہیں. یعنی لکھانے کا شان کے لیے بڑی اونچی رقم لکھا دیتے ہیں اور اس مہر کو کیا ہے زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں آیت نمبر 4 سورہ نمبر 4 میں بیان کرتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کا جو حق مہر ہے پہلے اس کو ادا کرو، اس کو ادا کرو. میرے بھائیو، یہاں جو بھی بھائی بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں جھانکے، اگر کسی کے بیوی کا مہر باقی ہے تو اللہ کے لیے آپ مسجد سے جانے کے بعد فوراً مہر ادا کرنے کی تیاری کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جانے سے پہلے اپنی بیویوں کے حق کو ادا کر کے جاؤ. جانے سے پہلے اپنی ہم سفر، اپنی رفیق حیات جو زندگی بھر کے لیے تمہارے پاس آئی ہے اس کا حق ادا کر کے جاؤ، اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے نہ جاؤ. لہٰذا میرے بھائیو، جانے کے بعد سب سے پہلے مہر کی ادائیگی کی فکر کریں. جو بھائی مہر ادا کر چکے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کے لیے اس میں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. تو پہلا حق ہے بیوی کا مہر کی ادائیگی. تو میرے بھائیو، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. شوہر کے اوپر بیوی کے لیے جو دوسرا حق ہے وہ ہے نان و نفقے کی ذمہ داری. یعنی نکاح کے بعد بیوی کے لیے جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ شوہر اس کا انتظام کرے گا، شوہر اس کو ادا کرے گا. نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد کی گئی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ یعنی بالمعروف. یعنی اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر یہ حکم صادر فرمایا کہ دراصل یہ آیت اس عورت کے سلسلے میں ہے جس کو طلاق دی گئی ہو، جس کو طلاق دی گئی ہو. اگر ایسی عورت کے لیے اولاد ہے، یعنی اس شوہر کی اولاد ہے، عورت کو طلاق دیا گیا ہے، تو وہ شیرخوار بچہ جو دودھ پینے والا اس کے گود میں ہے تو اس کا پورا خرچہ شوہر کے ذمہ رہے گا، شوہر کے ذمہ رہے گا. تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جیسے بڑے مفسرین اس بات کی وضاحت کیے ہیں کہ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے. نکاح کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ شوہر پر رکھا جاتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں بعض بے غیرت ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے جو بیوی کا خرچہ سسر سے اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ، بیوی کا خرچہ باقاعدہ سسر سے وصول کرتے ہیں. وہ خرچہ ختم ہو جائے تو پھر فوراً گھر کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کر پھر کچھ لے کر آؤ. پھر کوئی زیور لے کر آتی ہے، وہ زیور بھی بیچ کر کے آئے، وہ پیسہ وہ خود بھی خرچ کرے گا، اس کو بھی کھلائے گا. جب وہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے اوپر ظلم و زبردستی شروع کرے گا. تو میرے بھائیو، نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے کندھے پر رکھی گئی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یعنی عورتوں پر مرد حاکم ہیں. حاکم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی حکومت کرنے والا. حکومت کرنے والا مطلب رعایا کا مال کھانے والا نہیں، بلکہ اپنا مال رعایا پر خرچ کرنے والا. یہ صحیح حاکم ہے، یہ صحیح حکومت کرنے والا ہے. تو عورتوں پر مرد کو حاکم بنانا یہ بہت سارے وجوہات کی بنا پر ہے، لیکن اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے. نان و نفقے کی، اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے یعنی بیوی کا شوہر کے اوپر جو دوسرا حق ہے وہ نان و نفقہ، اس کے روزی روٹی کا انتظام کیا جائے. اسی طرح شوہر کے اوپر جو تیسرا حق ہے بیوی کے لیے وہ ہے رہائش کا انتظام کرنا. یعنی بیوی کے رہنے کے لیے انتظام کرنا. ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے گھر میں رکھے، باقی زندگی بھر سسرال میں رکھ رہے ہیں اور آپ ادھر ہیں وہ ادھر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی تک آپ کے ساس سسر ان کی ذمہ داری میں رہتے ہیں، یعنی بیوی ساس سسر کی ذمہ داری میں رہتی ہے.
شادی کے بعد وہ آپ کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے. آپ اس کے مالک رہیں گے, اس کی روزی روٹی کو آپ انتظام کریں گے اور اس کے رہن سہن کا بھی آپ ہی انتظام کریں گے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم, تم جہاں بھی رہو استطاعت کے مطابق ان کے رہنے کا انتظام کرو, ان کے رہنے کا, ان کے سکن کا انتظام کرو, ان کی سکونت اختیار کرنے کی جگہ کا انتظام کرو. تو یہ تیسرا حق ہے میرے بھائیو شوہر کے اوپر. شوہر کے اوپر چوتھا حق, اولاد ہو تو بیوی کو خرچہ دیں. یہ بات یاد رکھیں, ہمارے کانوں میں ہمارے گھروں کے بزرگوں نے ایک بات ڈال دی ہے. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر بیوی کو اب سے خرچہ دیں گا تو انہیں ہاتھ میں نہیں رہے گی. بیوی کو اب سے خرچہ پیسہ دیتا رہے گا تو وہ بیچاری تیری بات نہیں سنے گی. اس طرح کے غلط بیانیاں بزرگوں کی طرف سے ہمارے کانوں میں ڈال دیے گئے ہیں, اور ہم بزرگوں کی اطاعت و فرما برداری میں, بالخصوص ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے اسلام کے اندر, اپنے دین کے اندر صراحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ ایک کا حق مارتے ہوئے دوسرے کا حق نہیں دیا جائے گا. یعنی اس کا بھی حق ادا کیا جائے گا, اس کا بھی حق ادا کیا جائے گا. ٹھیک اسی طرح والدین کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے اور بیوی کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیٹا بیوی کو خرچہ دینا چھوڑ دے. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی, بلکہ مردوں کی یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے, اپنے بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے. بھائی وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ ضروریات ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جس طرح تم اپنے دوست و احباب میں جب جاتے ہو کچھ خرچہ کرتے ہو, جب گھر کوئی رشتہ دار آتا ہے تم نہیں رہتے تو بیوی کی صورت دیکھتے ہیں آنے والی خواتین, ایک چائے تک نہیں پوچھی کہہ کر تانا دے کر چلے جاتے ہیں. اب اس کو دودھ منگانے کے لیے جب تم خرچہ دو گے تبھی وہ دودھ منگا کر چائے پلائے گی. اگر تم خرچہ ہی نہیں دے رہے ہو تو بے جا اس کو تانے سننے پڑیں گے, اس کو بے عزت ہونا پڑے گا, ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. میرے بھائیو بیوی کو خرچہ دینا چاہیے, بالخصوص جب بچے ہوں, اولاد ہوں تو اولاد کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. ہاں یہاں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شوہر بیوی کو خرچہ دے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل امانت داری کے ساتھ اولاد کے اوپر خرچ کرے, اپنے اوپر خرچ کرے. ایسا نہ ہو کہ ابھی ایک 5,000 روپئے ملے ہیں, شام تک 5,000 میں سے 5 روپئے بھی نہیں بچے ہیں, یعنی فضول خرچی کر کے اس کو ختم کر دیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بیویاں اکثر ایسا کرتی ہیں, بیویاں اکثر ایسا کرتی ہیں. شوہر اگر دیتا ہے تو اس کو غنیمت نہیں سمجھتی ہیں, بلکہ ایک دن 2 دن میں اس کو ختم کر دیتی ہیں. ختم کرنا مطلب نہیں ہے فضول اسراف, یعنی فضول خرچی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. میری بہنوں, یہاں آپ اپنے شوہروں کا خیال کرنا چاہیے, ان کی کمائی کا خیال کرنا چاہیے, ان کی محنت کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو خرچے کے لیے آگے بڑھانا چاہیے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے, چوتھا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ اس کو خرچہ دیا جائے. اور شریعت میں تو یہاں تک بتایا گیا میرے بھائیوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی, حضرت ہند رضی اللہ عنہا, آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان جو میرے شوہر ہیں وہ بڑے حریص ہیں, وہ خرچہ نہیں دیتے ہیں, میرے گود میں بچے ہیں لیکن بچے کا خرچہ میں ادا نہیں کر پا رہی ہوں, تو ایسے میں کیا میں میرے شوہر کو علم ہوئے بغیر, اس کے بغیر یعنی اس کی لا علمی میں اس سے میں کچھ پیسہ لے سکتی ہوں؟ یعنی کھلے الفاظ میں کہیں گے تو شوہر کو معلوم ہوئے بغیر اس کا پیسہ نکال سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اتنا پیسہ نکال سکتی ہو جتنا تمہاری اولاد کے لیے اور تمہارے لیے لگے, اس سے زیادہ نہیں, پھر اس سے زیادہ نہیں. اب اس حدیث سے کوئی بہن یہ مطلب ہرگز نہ پکڑے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے جیب سے چوری کرتی رہے, اس کے جیب سے پیسے اڑاتے رہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ شوہر اگر خرچہ نہیں دے رہا ہے, شوہر آپ کو کیا ہے قحط سالی میں مبتلا کر دیا ہے, سزا دے رہا ہے, تکلیف میں رکھا ہے, بچے ہیں, بچے بھوکے ہیں, تو ایسی حالت میں
شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے۔ شوہر خرچہ دینے کے بعد بھی اگر کوئی بہن اپنے شوہر کے جیب سے چراتی ہے تو وہ چوری ہی ہے، وہ چوری ہی ہے۔ تو یہ شوہر کے اوپر چوتھا حق ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ اپنی بیویوں کو پیکٹ منی دینا چاہیے، اپنی بیویوں کو خرچہ دینا چاہیے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تمہاری بیویوں کو قید بنا کر رکھو۔ یعنی کوئی طوطے کو پنجرے میں پالتے ہیں تو کس طرح پالتے ہیں؟ جب ہم دانہ ڈالیں گے تو وہ کھائے گا یا پھر خاموش رہے گا، تو یہ قیدی کی زندگی ہو گئی۔ ہماری بیوی ہمارے لیے وہ قیدی والی زندگی نہ گزارے، بلکہ شہزادی بن کر آئے اور شہزادی بن کر رہے۔ ایک اچھے شوہر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رانی کا درجہ دے کر رکھتا ہے، اچھے انداز میں رکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر جانے کے بعد ساری بیویاں شوہر سے لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دے کہ مجھے رانی بنا کر نہیں رکھے، مجھے شہزادی بنا کر نہیں رکھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے یہ محبت ہونی چاہیے، اس کو خرچہ دینا چاہیے، اس کا نان و نفقے کا ذمہ داری اس کے اوپر آئی ہے تو وہ ذمہ داری بخوبی ادا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، شوہر کے اوپر پانچواں حق جو بیوی کے سلسلے میں ہے وہ یہ، جو کہ ہم سے بہت ہی اس حق میں حق تلفی کی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان اس چیز کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی بیوی اور گھر کے دوسرے افراد میں انصاف نہیں کرتے۔ گھر کے افراد میں انصاف کرنے کا مطلب، گھر میں امی ہیں، ہماری بہنیں ہیں یا پھر ہماری بھاوج ہیں، تو یہاں پر بیوی کو ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ اگر بیوی کے ساتھ انصاف کریں گے تو ادھر امی بھی ناراض ہو جائیں گی، ادھر بہنیں بھی ناراض ہو جائیں گی اور ادھر بھاوج بھی ناراض ہو جائیں گی، گھر کے سارے افراد ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کو ناراض نہیں کرنے کے لیے بیوی کو اس کا حق اڑا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ بہن کا حق بہن کو دیں، ماں کا حق ماں کو دیں، اور اسی طرح جو حقوق گھر پر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق وہاں ادا کریں۔ بیوی کے حقوق میں کمی نہ کریں، کمی نہ کریں۔ یہ ایک قسم کا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کوئی چیز لاتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی کو نہیں دیتے ہیں، بیوی کو نہیں دیتے ہیں۔ بہن کے لیے کوئی چیز لے کر آ گئے محبت میں، لیکن بیوی کے لیے نہیں لا رہے ہیں، یا پھر بہن کے لیے نہیں لاتے، بیوی کے لیے لے آتے ہیں۔ تو یہ انصاف کا معاملہ بیوی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بیوی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کا خیال کیا جائے، ہر معاملے میں اس کا خیال کیا جائے۔ تم جو پہنتے ہو بیوی کو بھی ویسا ہی عمدہ کپڑا پہنانے کی کوشش کریں، تم جو کھاتے ہو بیوی کو بھی ویسے ہی عمدہ کھانا کھلانے کی کوشش کریں، اور تمہارا رہن سہن جتنا اعلیٰ ہے اسی طریقے سے بیوی کو بھی اعلیٰ زندگی دینے کی کوشش کریں۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے کے مطابق تمہارے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، شوہر کے اوپر چھٹا حق بیوی کے سلسلے میں جو ہے وہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ حسن معاشرت جس کو کہتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ جہاں ایک اچھے باپ ہیں وہیں پر آپ ایک اچھے شوہر بھی ہیں، آپ ایک اچھے شوہر ہیں۔ آپ کی کئی بیویاں ہونے کے باوجود آپ کے اخلاق کا یہ کمال تھا کہ کسی بھی بیوی کی طرف سے آپ کی ساری زندگی میں ایک بھی شکایت نہیں ملتی، ایک بھی شکایت نہیں ملتی۔ یہ آپ کے عمدہ اخلاق کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں میں انصاف کرتے، ساری بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے، اور بیویوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے۔ کبھی آپ خود گھر کی صفائی کر دیتے، کبھی آپ خود کیا ہے اپنا کپڑا دھلتے، کبھی آپ خود اپنے کھائے ہوئے برتن کو اٹھاتے، کبھی آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے لیے سہولتیں پیدا کرتے۔ کیا آج ہم لوگ یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ ہم برتن کو نہیں ہٹاتے، ہم جلدی کھانا کھائے ہوئے پلیٹ کو نہیں ہٹاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رواج بن گیا ہے، اگر ہم پلیٹ اٹھانے بھی جائیں گے
تو گھر میں ہمارے جو بڑے آدمی رہتے ہیں بیوی کو پہلے ڈانٹتے ہیں، دکھتا نہیں کیا شوہر کھا کو انیس کام کر لے رہا۔ اس طرح کی باتوں سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنت زندگی میں بڑے کمالات پیدا کرتی ہیں میرے بھائیوں۔ سنت کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق یہ تھے کہ آپ اپنی بیویوں میں سب سے بہتر انسان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہترین شوہر بن کر بتائیں اور بہترین شخص بن کر بتائیں۔ اپنے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ کا کام تو گھر کے باہر کرنا ہی ہے، اس کے باوجود اچھے شوہر کی، بہتر شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ گھر میں آنے کے بعد گھر کا کوئی کام کر کے بیوی کی مدد کرتا ہے، بیوی کی مدد کرتا ہے۔ اور یہاں ایک راز کی بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی ملتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ آپ چھٹی لیتے ہیں، تو اس چھٹی میں کوشش کریں کم از کم اپنے ہاتھ سے ایک کپ چائے بیوی کو پلانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک کپ چائے تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آئے گی، تمہاری زندگی میں مٹھاس لائے گی۔ یہ ایک کپ چائے میرے بھائیوں، عورتیں مرد سے زیادہ طلب نہیں کرتی ہیں، صرف وہ محبت مانگتی ہیں، صرف محبت مانگتی ہیں، اور مرد اس محبت کو صرف اپنی بیوی کے لیے رکھے، بیوی کے علاوہ دوسروں کے لیے اگر محبت رکھے گا تو پھر زندگی کڑواہٹ میں بدل جائے گی، وہاں مٹھاس نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی تمہیں موقع ملے یہ کوشش کریں کہ کوئی خدمت تم اپنی بیوی کی بھی کر لیا کرو، اپنی بیوی کی بھی خدمت کر لیا کرو۔ اور ایسا کرنے والا بندہ جورو کا غلام نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے زمانے کا، معاشرے کا یہ بڑا طعنہ ہے کہ اگر کوئی بیوی کے لیے کچھ لے کر آ گیا تو کہتے ہیں یہ جورو کا غلام ہے، یہ جورو کا غلام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا بڑا خیال کرتے تھے، لہذا ہر مرد کے لیے بیوی کے حق میں جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مردوں کے جو حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں پر جو حقوق عائد کیے گئے ہیں ویسے ہی مردوں کے اوپر بھی حقوق عائد کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہر مرد کو اپنے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں کام کرنے جو نوکرانی آتی ہے وہ بھی بڑے فخر سے اپنی تنخواہ لے کر جاتی ہے، لیکن بیوی ایک واحد ہستی ہے دنیا میں جو بغیر تنخواہ کے تمہاری خدمت کرتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اپنے بیویوں کے حق میں اچھے رہیں، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ میرے بھائیوں، شوہر کے سلسلے میں 7واں حق شوہروں پر یعنی مردوں پر جو 7واں حق ہے وہ ہے بیوی کو تکلیف نہ دے، بیوی پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم بڑا سنگین جرم ہے میرے بھائیوں، وہ کس کے ساتھ بھی کیا جائے، چاہے بیوی کے ساتھ کریں، چاہے ماں کے ساتھ کریں، چاہے بہن کے ساتھ کریں یا کسی اور کے ساتھ کریں، ظلم ہے۔ اور ظلم کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے ڈرو، ظلم سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، قیامت کے دن تاریکی بن کر آئے گا، اور ایسا اندھیرا کہ اس اندھیرے میں تم پل صراط کا راستہ پار نہیں کر پاؤ گے۔ لہذا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، وہ بیوی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہمارے درمیان بیوی کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ میری بہن میری ماں کا جو دودھ میں نے پیا ہے
وہی دودھ میری بہن پی کر بڑی ہوئی ہے، اور میری بہن کی جب شادی ہو جائے وہ کسی گھر کی بہو بن جائے اور اس گھر میں اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا میرے بہن کے ساتھ ایسا ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بہن کے ساتھ ایسا ہو، تو پھر میری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، تمہاری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، تو اس کی بہن کو لا کر کیوں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں اس بات پر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ بیویوں پر کیوں ظلم کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہر گھر میں برپا ہو چکا ہے، ہر گھر میں یہ چیز آ چکی ہے کہ گھر میں بیٹی کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے، بہو کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے۔ بیٹی کتنے بھی گھنٹے سو کر اٹھے اس کے لیے وہ نادانی ہے، ابھی بچی ہے، اگر بہو 10 منٹ تاخیر سے اٹھ جائے، غلطی سے اگر آنکھ لگ گئی اس کی، غلطی سے 10 منٹ تاخیر سے اٹھ جائے، اس دن اس کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ادھر ساس کے تانے، ادھر نندوں کے تانے، ادھر دیورانیوں کے تانے، ادھر جھٹانیوں کے تانے، اور اوپر سے صاحبزادے دیور صاحب آتے ہیں اور خود کی بیوی پر وہ حکومت نہیں کرتے ہیں جو بھائی کے بیوی پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، ایسے ظلم سے ہمارے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی کی بیٹی کو لا کر اس پر تم ظلم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہاں کسی کے بیٹی کے اوپر ظلم کرو گے، یہاں بیٹھے ہر ساس سسر میری بات سمجھ لیں، سن لیں، اچھی طرح اس پر غور و فکر کر لیں کہ کسی کی بیٹی پر ظلم کرنا گویا کہ اپنے گھر کی بچیوں پر ظلم کا دروازہ کھولنا ہے، اپنی بچیوں پر ظلم کی دعوت دینا ہے۔ یہ بچیاں بھی کسی کے گھر کی بہو بنیں گی، اور وہ بچیاں جب جا کر وہاں کام کریں گی، کام کرنے کے بعد بھی جب وہ تانے سنیں گی، مار کھائیں گی، ظلم و بربریت کا شکار ہوں گی، تب جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہاری بہو کی کیا قدر تھی۔ لہذا ہر ساس سسر کو اپنی بہو کی عزت کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے جن چیزوں کو استعمال کر کے وہ تمہارے پوتے پوتیوں کے لیے اور خدمت کر سکے، تمہارے بیٹے کے لیے اور خدمت کر سکے۔ لہذا ہمارے بزرگوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں میں ساس سسر کی جب بات کر رہا ہوں تو ضرور میں ان بھائیوں کی بھی بات کروں گا جو بھائی اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، اس کو بے تحاشا جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ جانور پر تو بھی رحم کیا جاتا ہے، لیکن بیویوں پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اتنے مارے جاتے ہیں، اس کا نازک بدن زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا وہ باپ کا جگر، وہ باپ کا کلیجہ اپنی بیٹی کے ان زخموں کو دیکھ کر برداشت کرے گا؟ جو بچپن میں ٹھوکر لگنے پر اس کے پیر میں چوٹ کو برداشت نہیں کیا تھا، اب اس کی بیٹی کا سارا بدن چھلنی، سارے بدن پر مار کے نشانات، کیا وہ باپ برداشت کر سکتا ہے؟ تم بھی کسی کے باپ بنو گے، تم بھی کسی کے باپ بنو گے۔ جب تمہارے پیٹ کوئی بیٹی آئے گی تو یاد رکھو یہ ظلم وہاں اصول کیا جائے گا، وہاں ضرور اصول کیا جائے گا۔ لہذا کسی کے حق میں ظلم مت کرو، کسی کے حق میں ظلم مت کرو، ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بیٹھے ہر شوہر، ہر ساس، ہر سسر اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے پاس لوگ جمع کیے جائیں گے، اللہ کے پاس ایسا شخص لایا جائے گا جس کے ساتھ کیا ہے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے زکوٰۃ دینے کے اجر و سارے معاملے، سارے اجر و ثواب لے کر آئے گا۔ اتنے میں اس کی بیوی آ کر وہاں شکایت کرے گی، اے اللہ یہ میرا شوہر ہے جو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، لیکن اس نے میرے اوپر بہتان لگایا، میرے اوپر الزام لگایا، یا پھر قد ضرب هذا، اس نے میرے اوپر ناحق مارا، مجھے پیٹا، میرے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی شکایت سن کر اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے زکوٰۃ کے ثواب کو ایسے ہی بازو رکھے گا اور وہ ساری نیکیاں مظلوم کے حق میں ڈال دے گا، مظلوم کے گناہ اس ظالم کے حق میں کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، یہاں بیٹھے ہر ساس کے لیے ہے جو دن بھر بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھتی ہیں،
نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، یہاں بیٹھے ہر سسر کے لیے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے اہم مصلی ہیں، مسجد کے اہم رکن ہیں، مسجد کے اہم انسان ہیں اور محلے کے اہم انسان ہیں، ایسے سسر کے لیے ہے، اور یہاں بیٹھے ہر شوہر کے لیے جو نماز کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن بیوی کے حق میں اگر ناانصافی کیے، اس پر ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیں، شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ دیں، بیوی کو تکلیف نہ دیں۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف نہیں دینے کا مطلب بیوی کیا ہے، حد سے آگے بڑھ جائے، عورت کیا ہے، حد سے آگے بڑھ جائے، میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہتا، میرا شوہر مجھ پر ظلم نہیں کرتا، میرا شوہر میں کیا بھی کریں دے مجھے معاف کرتا، اس طرح کے اندھے خیالات میں بیوی حد سے بعض عورتیں، یہاں میں میری مائی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، بعض عورتیں اپنے شوہروں کی محبت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، اس کی نرمی کا، اس کی محبت کا، اس کی الفت کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو شوہر کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے۔ لہذا ایسے عورتوں کے لیے وہ شوہر وہاں مقدمہ چلائے گا، وہ شوہر وہاں مقدمہ چلائے گا، اے اللہ یہ میری بیوی تھی، یہ میری بیوی تھی، اس کو میں نے سچے دل سے محبت کیا، اس کے میں سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی اور میں اس کے حق میں بہتر ثابت ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے میرے ساتھ غداری کی، آج میرے ساتھ انصاف فرما۔ تو میری ماؤں بہنوں، اگر اس طرح کا عمل ہوا تو اللہ رب العالمین ساری تمہاری نیکیوں کو شوہر کے حق میں کر دے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شوہر کے اوپر جو 7واں حق ہے وہ بیوی پر ظلم نہ کرے، بیوی کو تکلیف نہ دے۔ ایک شوہر کا آخری حق میں بتا کر بیوی کے حقوق کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ حق ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے بعض ایسے شوہر ہیں ماشاءاللہ بیویوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، محبت کرنا چاہیے، اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے یہ رشتہ بھی بنایا ہے۔ لیکن بعض مرد احباب بیویوں کی محبت میں کچھ اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں شریعت میں حرام کیا گیا ہے، اس کام کو حرام بتایا گیا ہے، جیسے یعنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام تجارت شروع کر لی، حلال سے دور ہو گئے، حرام کاروبار شروع کر لیے، بیوی کی خواہشیں اتنی ہیں کہ حلال کمائی وہاں کم پڑ رہی ہے، لہذا حرام کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور حرام کمائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں،